بارش تیز ہو رہی ہو تو اس وقت جماعت ساقط ہے، جماعت میں حاضری واجب نہیں ہے آپ کے لیے. اسی لیے آتا ہے نا کہ حدیث میں جب بارش ہوتی تھی کہتے تھے کہ کرو اللہ صلو فی الرحال، صلو فی الرحال. حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث، اور کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم لوگ چلو تمشونا فی الدحض فی الوحل، کیچڑ میں زمین پھسلواں ہو، تو اس لیے ترک جماعت. اگر مسلسل بارش کا سما ہے، دھواں دھار بارش ہو رہی ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ہلکی پھلکی بارش ہوئی اور پھر کچھ منٹوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ بارش ختم بھی ہو جائے، مغرب میں عشاء آپ نے جمع کر لیا اور ابھی عشاء کا وقت ہوا نہیں ہے اور ماشاءاللہ پورا موسم صاف ہے، پورا شہر رواں دواں، اور ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. لیکن بہت معمولی سی بارش ہو، چھینٹے پڑے ہیں یا پانی راستے پر بہہ پڑا ہے اور یہ اس کو آپ جمع بین صلاتین کا عذر بناتے ہیں. حضر میں جمع بین صلاتین نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی بالکل معذور ہو، بیمار ہو، جو اپنے اپنے وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس کو اٹھانے میں، بیٹھانے میں، پکڑ کے کرسی پر بیٹھا کے رکھنے میں، طہارت وغیرہ کرانے میں دقت ہوتی ہے تو چلو. اور اسی طریقے سے خوف ہے، دہشت کا ماحول ہے اور اولے پڑ رہے ہیں اور یخ بختہ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، انتہائی برفیلی ہوائیں ہیں جو لگتا ہے کہ جسم کو گلا رہی ہیں، تو اس طرح کا اگر ماحول ہے، سمجھا کہ دھواں دھار تیز بارش ہو رہی ہے، کیچڑ میں کوئی پھسل رہا ہے، کوئی کسی پھسلواں زمین میں گر رہا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو تب جا کے جمع بین صلاتین کی گنجائش ہوتی. آپ اذان دیجیے اپنے وقت پر، جو مسجد سے قریب ہے، جو مسجد میں مؤذن ہے، امام ہے، جو دائیں بائیں کا آدمی ہے چھتری لگا کر کے آ جائے گا، جو دور سے آ رہا ہے اس کے لیے تو عذر ہے ترک جماعت کا، اس کے لیے عذر ہے ترک جماعت کا. لیکن اس کو بہت معمولی سی بارش کو اور بنا لینا، اور یہ کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور مطر، تو خوف کا مطلب خوف، ایسا خوف جس میں آدمی مسجد نہ نکل سکے. تب جا کے مطر شدید تاکہ بالکل چھینٹے کی بارش ہو. علم کے اقوال کو، شراح حدیث کے اقوال کو دیکھیے. سماحت الشیخ کا فتویٰ ہے مطر میں ان یکون مطرا شدیدا لا يستطيع انسان ان يصل الى المسجد الا بدقه ومشقه يكون وحل ودحض، کہ کیچڑ میں سن جائے گا، پھسل جائے گا، گر جائے گا، اس طرح کا خطرہ اگر ہو تب جب ہمارے ساتھ. تو اس لیے انتظامیہ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور مساجد کے ائمہ کو بھی چاہیے کہ مسئلے کی تحقیق کرے، علماء فہول سے، بڑے علماء سے رابطہ کرے، سعودی عرب کے ہیئت کبار علماء کے پاس اپنا فتویٰ بھیجیں کہ اگر بارش ظہر میں ہو رہی ہو، ہلکی پھلکی بارش ہے اور یہ امکان قوی ہے کہ عصر کے وقت موسم ٹھیک ہو جائے گا، بارش کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو کیا ایسے وقت میں بھی ہم ظہر عصر اکٹھا کر لیں، مغرب عشاء اکٹھا کر لیں؟ اسی سے متعلق یہ سوال ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو جائے، اپنے مساجد میں ایسا کر لیں تو ہم امام کے پیچھے پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں، یا بعد میں کوئی کسی حنفی مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے وہاں پر ہم جا کے نماز ادا کر لیں؟ ہاں، اگر وہ حنفی بدعقیدہ نہیں ہے، یعنی وحدت الوجودی نہیں ہے، حلولی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور اگر نہیں ہے تو اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کر لیں جماعت. اگر آپ کسی دوسری اہل حدیث مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں تو بچوں کے ساتھ چلے جائیں، لیکن جمع بین صلاتین نہیں کریں، کیونکہ ایسی صورت میں جمع بین صلاتین میں آپ کی نماز نہیں ہوتی. وہ دوسری نماز جو آپ نے جمع کی وہ نماز فی غیر وقتہا ہوئی، صلاۃ فی غیر وقتہا، کیونکہ عذر معقول نہیں. جی بغیر عذر کے کبھی نہیں پڑھا تھا. کہاں ہے من غیر عذر؟ کہاں پڑھا تھا؟ کچھ نہیں. من غیر خوف ولا مطر ولا مرض، بلا عذر نہیں ہے، عذر تو کچھ تھا. کہا لئلا یحرج امتہ، تاکہ امت کو حرج میں نہ ڈالے. اس کا مطلب ہے کہ کانا ہونا کا حرج تھا. اب کس نوعیت کا حرج تھا یہ سمجھنا پڑے گا. تو حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لمبا واضح بیان کیا، ظہر سے پہلے چڑھے یہاں تک کہ عصر کے لیے اٹھے، تو جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیا و سبعا، اور پھر مغرب سے پہلے چڑھے، عصر کی نماز کے ساتھ جمع بین صلاتین کیا، ظہر و عصر پڑھا، اور اس کے بعد عصر کے بعد پھر آپ خطبے میں چڑھے یہاں تک کہ عشاء کے وقت ہوتے. تو جمع ثمانیا و سبعا، ظہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب عشاء ایک ساتھ. خطبہ بلیغہ تھا، لمبا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر اس حدیث کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جمع رسول اللہ، وہ بھی ابن عباس کی روایت ہے کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ ثمانیا و سبعا، صحیحین کی روایت ہے. اور اس حدیث کو ملائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین صلاتین کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی عذر تھا کہ خطبہ لمبا تھا. اور اس بنیاد پر ہم اس کو صحیح کہتے ہیں کہ جب آپ کے یہاں جلسہ واضح بیان ہو اور لگے کہ مغرب کی نماز کا اگر وقفہ کرتے ہیں
تو مجمع بکھر جائے گا، پھر لوگوں کا اجتماع مشکل ہوگا، تو چلو بھائی مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور ایسا ہمارے یہاں چلتا ہے۔ لیکن اب یہ کہ صاحب کوئی عذر نہ ہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، محض بارش کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، سمجھا کہ وہ بھی 2 گھنٹے کے بعد فضا اچھی ہو جائے گی، خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر، پٹھاری علاقہ ہے جو آپ لوگوں کا ہے، ادھر پہاڑ ہے چھوٹے چھوٹے، تو ہوتا یہ ہے کہ صاحب بارش ہوئی، ایک مرتبہ کہیں کسی علاقے میں برس گیا اور دوسرے علاقے میں ٹھیک ہے معاملہ، اور مغرب کے وقت بارش ہو رہی تھی، اس وقت عشاء کے وقت دیکھیے بارش ایک دم کہیں نہیں۔ تو ایسی صورت میں صرف توہم کرنا اور تن آسانی کے لیے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لینا، یہ تن آسانی ہے، یہ تن آسانی ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال مسئلے میں بڑے علماء کی طرف رجوع کیا جائے، جماعت کے حضرات جو ذمہ داران ہیں وہ بیٹھ کر کے اس مسئلے پر علماء کی رائے لے، اور سعودی عرب کے دارالفتہ کو فتویٰ لکھے حیات کبار علماء کو، اور ان کے سامنے صورتحال کی صحیح عکاسی کریں اور دیکھیں کہ وہاں سے فتویٰ کیا آتا ہے، کیونکہ فوق کل ذی علم علی، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اور سب سے بڑا علم والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وباللہ التوفیق۔